بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یعنی اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا۔ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے یعقوب کی اولاد میرا احسان یاد کرو۔ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ترک کرنے سے ڈریں اور ان پر حجت پوری ہو جائے۔ یاد رہے کہ ان آیات میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود تھے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالی کی جو نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہیں: نمبر ایک، تمام اہل زمانہ پر فضیلت اور برتری۔ نمبر دو، دریا میں راستہ بن جانا۔ نمبر تین، فرعون سے نجات۔ نمبر چار، تورات کا عطا ہونا۔ نمبر پانچ، بچڑے کی پوجا پر معافی مل جانا۔ نمبر چھ، ایک گروہ کا مرنے کے بعد زندہ کیا جانا۔ نمبر سات، بادلوں سے سایہ ملنا۔ نمبر آٹھ، من و سلوہ نازل ہونا۔ نمبر نو، پانی کے 12 چشمے جاری ہو جانا۔ نمبر 10، زمینی اناج عطا کیا جانا وغیرہ۔ یہ تمام نعمتیں ان کے آبا اجداد کو عطا کی گئی تھیں، اور چونکہ جو نعمت آبا اور اجداد کو ملی ہو وہ ان کی اولاد کے حق میں بھی نعمت ہوتی ہے، اس لیے ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے یعقوب کی اولاد میرا وہ احسان یاد کرو جو تم پر کیا، جو میں نے تم پر کیا، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے اور ان کے دین میں داخل ہو کر میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل کے نعمتوں کو سامنے رکھ کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے انعامات کو شمار کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شکر گزاری کا تقاضا ہم سے کس قدر مطلوب ہے۔ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی گئی، اور جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو یہ فضیلت آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف منتقل ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب امتوں سے افضل بنا دیا، جیسا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا: کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، یعنی اے بنی اسرائیل قیامت کے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی شخص کسی کافر کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، اور نہ کافر کے بارے کسی کی کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس کافر سے جہنم کے عذاب سے نجات کے بدلے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دور کر کے ان کی مدد کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کافر کو نہ کوئی کافر نفع پہنچا سکے گا اور نہ کوئی مسلمان۔ اس دن شفاعت صرف مسلمان کے لیے ہوگی، جیسا کہ دیگر آیات میں بیان ہوا۔ البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اچھے ڈاکٹر کے مل جانے کی
امید پر کوئی زہر کھا لے یا ہڈیوں کے ماہر ڈاکٹر ملنے کی امید پر گاڑی کے نیچے آ کر سارے بدن کی ہڈیاں توڑوا لے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی۔ اس سے پہلی آیت میں بنی اسرائیل پر کی گئی نعمتوں کا اجمالی طور پر ذکر ہوا، اب یہاں سے ان نعمتوں کو تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو ہم نے تمہیں فرعون کی پیروی کرنے والوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت اور مشقت کے دشوار کام لازم کر رکھے تھے۔ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے ان کی کمریں اور گردنیں زخمی ہو گئی تھیں۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے ہوئے تھے جو غروب آفتاب سے قبل جبراً حصول کیے جاتے تھے، اور جو ٹیکس نہ دے پاتا اسے سخت سزائیں ملتی تھیں۔ اس فرعونیت کا کچھ نمونہ ان مسلمان ممالک میں دیکھا جا سکتا ہے جہاں کفار نے پنجے گاڑ کر مسلمانوں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں اور مسلمانوں کے لیے عقوبت خانے اور خصوصی جیلیں بنا رکھی ہیں۔ شاہ فرعون کا تعارف آپ سماعت کریں۔ جس طرح فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ، روم کے بادشاہ کا کیسر اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا، اسی طرح قبطی اور عمالقہ قوم سے تعلق رکھنے والے مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، اور اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ اس کی عمر 400 سال سے زیادہ ہوئی۔ نیز اس آیت میں آل فرعون سے اس کے پیروکار مراد ہیں۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس خواب سے اسے بڑی وحشت ہوئی۔ کاہنوں نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت کا اور تیری سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ یوں ہزاروں کی تعداد میں بچے قتل کیے گئے۔ قدرت الہی سے اس قوم کے بوڑھے جلد مرنے لگے تو قبطی سرداروں نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ ایک طرف بنی اسرائیل میں موت کی کثرت ہو گئی ہے اور دوسری طرف ان کے بچے بھی قتل کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو ہمیں خدمتگار کہاں سے ملیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور قتل کے سال حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ واقعہ سورہ قصص کے پہلے رکوع میں کافی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور اس میں آزمائش تھی۔ بلا امتحان اور آزمائش کو کہتے ہیں، اور آزمائش نعمت سے بھی ہوتی ہے اور شدت اور محنت سے بھی ہوتی ہے۔ نعمت سے بندے کے شکر گزاری اور محنت اور مشقت سے اس کے صبر کا حال ظاہر ہوتا ہے۔ اس آیت میں اگر ذالکم کا اشارہ فرعون کے مظالم کی طرف ہو تو بلا سے محنت اور مصیبت مراد ہوگی۔ اگر ان
مظالم سے نجات دینے کی طرف اشارہ ہو تو بلا سے نعمت مراد ہوگی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا، فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا، یہ دوسری نعمت کا بیان ہے جو بنی اسرائیل پر فرمائی کہ انہیں فرعونیوں کے ظلم اور ستم سے نجات دی اور فرعون کو اس کی قوم سمیت ان کے سامنے غرق کر دیا، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام حکم الہی پر رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ صبح کو فرعون ان کی جستجو میں ایک بھاری لشکر لے کر نکلا اور انہیں دریا کے کنارے پر پا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دریا پر اپنا عصا مارا، اس کی برکت سے عین دریا میں 12 خشک راستے پیدا ہو گئے اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، اور ان آبی دیواروں میں جالی کی مثل روشن دان بن گئے۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی اور باہم باتیں کرتی گزر گئی۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت ان دریائی راستوں میں داخل ہو گیا، لیکن جب اس کا تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا تو دریا اپنی اصلی حالت پر آیا اور تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے، اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے فرعونیوں کے غرق کا منظر دیکھ رہے تھے۔ فرعونیوں کا غرق ہونا محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ تو یہودیوں نے عرض کی یہ نیک ہے، یہ نیک دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام سے میرا تعلق زیادہ ہے، چنانچہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ البتہ صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھا، بلکہ اس کے ساتھ آگے یا پیچھے ایک روزہ ملایا جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاشوراء کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، عاشوراء کے دن سے پہلے یا بعد میں ایک دن کا روزہ رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو انعام الہی ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور شکر بجا لانا سنت ہے، اگرچہ کفار بھی اس یادگار کو قائم کرتے ہوں۔